السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے فریہ ادریس اور میری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارا پروگرام ہے، مگر آج ہم یہ پروگرام اسپیشلی لاہور سے کریں، اور وجہ ہمارے لاہور آنے کی یہ ہے کہ آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرائیں جن کے بغیر پنجاب کا سیاسی منظرنامہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ نہ صرف سیاسی طور پر یہ بہت قداور شخصیت ہے، مگر کہا جا رہا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ایک قسم کا پریشر گروپ اگر پنجاب حکومت پر بنا ہے تو اس میں اس شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یقیناً I want to introduce you to Governor of Punjab, Salmaan Taseer صاحب. Thank you very much for joining us on our special program on Islam Abad سے۔ بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں کہی جاتی ہیں، بہت ساری اسٹیٹمنٹس، یہ بھی جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کی certain statements come from are more of a pressure building tactic rather than political. کتنی حقیقت ہے اس بات میں؟ پریشر میں بلڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن جہاں میں سمجھتا ہوں مجھے مشورہ دینا چاہیے، اور کئی باتیں جو پنجاب حکومت کئی جو ان کے کارنامے ہیں تو میں اگر ان کی بات کروں تو اس کو پریشر نہیں کہہ سکتے، لیکن دیکھیں یہ ایک مخلوط حکومت ہے پنجاب کی، اور ان کو واضح اکثریت تو ملی نہیں تھی، انہوں نے بعد میں گٹیاں جوڑنی شروع کر دی، آزاد لوگ ساتھ میں لے آئے، فارورڈ بلاک بنائے، تو یہ لوگ چل رہے ہیں اس بیسس پہ، بنیاد پہ۔ تو پھر اگر یہ بنیاد ہے ان کی تو پھر ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مکمل رولر چلا دیں سارے پنجاب پہ، اور ان کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ جو من مانی ہے جو کرنا چاہیں کریں۔ تو میں ان کو وہی، کبھی تو میں ان کو تعمیری تجویزیں دیتا ہوں، میں کبھی ان کو کہتا ہوں مثلا یہ چیزیں مت کرو، یہ غلط ہے، اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، آپ کی مائنورٹی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، اس لیے آپ کو اس طرح کے جو ان کے کئی انہوں نے مثلا میں آپ کو کئی اگزامپل مسائل دے سکتا ہوں۔ جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی یا انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کو حیثیت نہیں دینا چاہتے تھے، میں نے شروع میں ان کو کہا اس طرح نہ کریں، سارے پاکستان میں لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے قائد حزب اختلاف اس کو انچارج بناتے ہیں، اس کو ذمہ داری دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہیں ماننے کو جب تیار نہیں تھے تو پھر انہوں نے سمجھا کہ میں ان پہ حملہ کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو ان کو ہر طریقے سے سپورٹ کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں جہاں تک وفاقی حکومت ہے، جتنی سپورٹ وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کو کی ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی پنجاب حکومت کو ایسے سپورٹ نہیں ملی ہوگی۔ مگر گورنر صاحب یہیں سے جو بون آف کنٹینشن ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ اس وقت ریکنسیلیشن کی حکومت ہے، اور بڑی ان کی طرف سے صبر بھی دکھایا جاتا ہے، کئی دفعہ بہت سی دفعہ یہ بڑا کلیئر کٹ کہا جاتا ہے کہ آپ اس معاملے پہ سٹینڈ لیں، مگر وہ ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں، مگر آپ کا سٹانس بالکل الگ نظر آتا ہے ان سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں آپ ریکنسیلیشن جو ہے فہم و تفہیم اس کو ڈیفائن تو کریں، کہیں کتاب میں لکھا ہے کیا ہوتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پارٹی دوسرے پہ رولر چلا دے۔ میں صرف میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے حدود میں رہیں، اور باقی بھی پارٹیز ہیں صوبے میں، باقی بھی لوگوں نے ووٹ لیے ہیں، اور آپ اپنی من مانی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہنا کہ جی میں کسی طرح سے ان کو انڈرمائن کر رہا ہوں یا میرا کوئی کانفرنٹیشن ہے ان کے ساتھ، میں تو نہیں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کسی سے پیچھے ہٹتے رہیں اور اس کو اجازت دیں کہ وہ جو مرضی کرے آپ کے ساتھ تو اس کے نتائج برے ہوتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ بات جو میاں بیوی بھی ہوتے ہیں نا، ان کے بھی قاعد و ضوابط رولز ہوتے ہیں، اگر ایک پارٹی جو ہے وہ بالکل ہی لیٹ جائے اور دوسرے کو جو مرضی کرنے دے تو وہ بھی نہیں چل سکتے۔ تو آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ آپ کا سٹانس فرق ہے آپ کی میجر لیڈرشپ سے؟ نہیں، دیکھیں میری لیڈرشپ کوئی ایسے آج تک مجھے نہ کبھی پرائم منسٹر نے نہ کبھی صدر نے کبھی مجھے کہا ہے کہ یہ بیان نہ دیں یا یہ اس طرح مت کریں، یا مجھے کچھ ایسی کبھی بات نہیں کی۔ ابھی جو ریسنٹ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں انفارمیشن منسٹر میاں افتخار صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ، بہت افسوس کا واقعہ ہے، ہم سب کے لیے آئی اوپنر بھی ہے کہ ہاؤ ڈیپ روٹڈ دس وار از ناؤ، لیکن اگر اس سے کمپیئر کریں پنجاب کو، آپ نے خود ابھی حالیہ دنوں میں کہا کہ آپ کو بھی تھریٹ ہے، صدر زرداری صاحب کے لیے جو گروپ آف دہشت گردوں کا جو گروپ پکڑا گیا، میں نے نہیں کہا تھریٹ ہے، انہوں نے تھریٹ دیا، اس کی کیا طریقہ کار ہے، کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے تو افسوس کیا، میں تو دل کی گہرائیوں سے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، کیونکہ افتخار صاحب جو تھے وہ بہت دلیر آدمی تھے، انہوں نے بڑی دلیری سے یہ طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف بیان بھی دیے، اور ان کے جو کردار تھا اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی حوصلہ آیا، تو یہ تو ایک میرے لیے بہت گہری ٹریجڈی ہے جو ان کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے، ان کو شہید جس طرح کیا گیا۔ لیکن
بات یہ ہے کہ وہ بھی اپنے لائن پہ اور اپنے مشن پہ پکے ہیں، اور یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ آپ نرم رویہ نہیں اختیار کر سکتے. اور میری اگر کوئی مسئلہ ماضی میں ابھی ہوا ہے پنجاب حکومت کے ساتھ، وہ اسی بات پہ ہوا ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ نرم رویہ رکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ رکھتے ہیں. اور میں نے دیکھیں بات شروع کی تھی 4 مارچ کو، جب ان کا وزیر قانون جو ہے، ہم نے لیٹر لکھا تھا، یہ لیٹر لکھا تھا، اور میں نے اس کو دیکھا وہ دندناتا پھر رہا تھا ان کے ساتھ، سپاہ صحابہ کے ساتھ. اب آپ بتائیں، سپاہ صحابہ جو ہے اٹس اے ہیٹ آرگنائزیشن، ان کی آرمڈ ونگ ہے جنگوی، اور ہمارے پاس بہت ثبوت ہے کہ یہ لوگ طالبان اور باقی کلرز کو پناہ دیتے ہیں اور ان کا ہم خیال ہے. اگر وزیر قانون ان کے ساتھ لے کے پھر رہا ہے تو آپ کا خیال ہے آپ کی پولیس اور ASI کی ضرورت ہوگی ان پہ ہاتھ رکھنے؟ اچھا گورنر صاحب، آپ نے کہا اس پہ ہم کنٹینیو کریں گے کہ بہت ثبوت ہے، تو پھر کیوں نہیں پکڑا جاتا ان لوگوں کو؟ دیکھیں، ایز اے انڈیویجولس، اب میں یہ کہوں کہ پوری آرگنائزیشن تو اس طرح اتنے آسانی سے نہیں ملتا، لیکن ان کے جو ہم خیال ہیں وہ پناہ دیتے رہے ہیں طالبان کو. اور کئی جو بندے اس وقت، جو پچھلا جو فائرنگ ہوئی تھی احمدیوں کے عبادت گاہ پہ، وہاں جو فائرنگ ہوئی تھی اور جو ان کو قتل کیا گیا اس بے دردی سے، جو بندے پکڑے گئے اس میں ان کی لنکیجز جنگوی کے ساتھ ہے. اب ایک طرف آپ دیکھیں منسٹر آف انفارمیشن فرنٹیئر کا، وہ کس طرح کے بیان اس نے ڈٹ کے دیے طالبان کے خلاف، اور دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہیں جامعہ نعیمیہ میں گھٹنا ٹیک کے بزدلانہ بیان دیا کہ آپ ہم پہ نہ حملہ کریں، ہم آپ دونوں ہم خیال ہیں. اب یہ کوئی میسج ہے دینے کے لیے ان کو کہ جی ہمارا لحاظ کرو؟ اگر وزیر اعلیٰ جو چیف ایگزیکٹو پروونس کا ہے، جو ہوم منسٹر ہے، اگر وہ گھٹنا ٹیک کے ان سے معافی مانگ کے کہتے ہیں ہم پہ حملہ نہ کرو، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو؟ لیکن اگر اس کا خیر انہوں نے تردید بھی بعد میں کر دی، اس کی کلیریفیکیشن کر دی، اس کی کوئی آج تک کوئی کلیریفیکیشن اور کوئی تردید نہیں آئی. اس نے صرف یہ کہا ہے کہ مجھے غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے، لیکن غلط انٹرپریٹ کسی نے نہیں کیا. وہ ٹیپ سب نے دیکھا ہے، وہ بیان سب نے دیکھا ہے. دیکھیں، آپ کچھ کہہ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ بات نہیں کہی، لیکن جب آپ نے ساری دنیا کے آگے کہی اور سب نے سنا ہے اور بعد میں آپ کہہ دیں میں نے نہیں کہا، تو یہ تو بات غلط ہے. سوری، کوئی تردید اس کی نہیں. سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت دانستہ یا نادانستہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہی ہے یا دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے؟ اس میں فرق ہے. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ ان کے خلاف سخت رویہ نہ رکھیں اور آپ زیرو ٹالرنس نہ رکھیں، یعنی جن کو پکڑا ہے ان کو گرفتار کر کے، ان کو پروسیکیوٹ کر کے، ان کو نہ جیل میں ڈال دیا جائے یا پھانسی لگا دیا جائے، تو پھر آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ کس طریقے سے اس کو انشور کر سکیں گے؟ ابھی جو جنگ ہے، انہوں نے اگر سخت پالیسی رکھی تو دہشت گردی تو ان کے گھر بھی آ گئی. میاں افتخار صاحب کے اپنے گھر پہ دہشت گردی نے دستک دے دیا. کیا طریقہ کار ہے؟ ہو سکتا ہے ان کا طریقہ کار کچھ اس قسم کا ہو کہ وہ سمجھتے ہوں کہ بی سافٹ اینڈ دین ڈیل ود اٹ. آپ سمجھ رہے ہیں ابھی جو ہم نے پالیسی رکھی ہوئی ہے وہ ہمیں کامیابی؟ آپ سمجھتے ہیں یہ بی سافٹ ان کے ساتھ چل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سافٹ کو تو سمجھتے نہیں ہیں، سیاسی لوگ تو نہیں ہیں. ان کے ساتھ آپ کیا آرگیو کریں گے؟ یہ ہے میجسٹیز لوئل اپوزیشن تو نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی آپ کا یہ موقف ہے. ان کا رویہ دیکھا ہے، کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، کس طرح انہوں نے اٹیک کیا ہے بچوں پہ، ماؤں پہ، ہمارے فوجیوں پہ، ہمارے دوسرے KP کے لوگوں پہ جس طرح ظلم ہوا ہے. کیا ہم اس کو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ تو پھر جب آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپریشن کرایا جائے ساؤتھ پنجاب میں، دیکھیں فرسٹ آف آل ذمہ داری ساؤتھ پنجاب نارتھ پنجاب کی بات نہیں ہے. یہ کینسر جو ہے یہ سارے پنجاب میں ہے. یہ ابھی تک صرف ملیٹنٹس ہیں. عوام جو ہے پنجاب کی وہ ان سے نفرت کرتی ہے، لیکن آپ نے ان ملیٹنٹس کو ٹالریٹ نہیں کرنا. ایز آئی سیڈ زیرو ٹالرنس. یہ جہاں ملتے ہیں ان کو چھوڑیں مت. اگر آپ کا وزیر قانون ان کے ساتھ پھرتا ہے تو آپ میسج دے رہے ہیں اپنے پولیس کو کہ ان پہ ہلکا ہاتھ رکھیں. اور اگر آپ کا وزیر اعلیٰ گھٹنا ٹیکتا ہے ان کے آگے تو وہ کیا میسج دے رہا ہے ان کو کہ ہم آپ سے ڈرتے ہیں اس لیے ہم. تو آپ کے کیا خیال ہے آپ کی پولیس جو ہے، آپ کے لا انفورسمنٹ آفیسرز ہیں، وہ ان کے پیچھے جا سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب پروسیکیوٹ ہوتے ہیں بار بار چھوڑ جاتے ہیں، بار بار آفٹر پروسیکیوشن کو رہا کیا جاتا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پروسیکیوشن کے بعد کیوں چھوٹ جاتے ہیں، اس میں عدالتوں کا کیا کام ہے. مگر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ منیب الرحمان صاحب نے آپ پہ کیوں الزام لگایا کہ آپ بھی ایک کالعدم تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ الیکشن. منیب الرحمان بیچارے کو کچھ پتا ہے نہیں. یہ تو پنجاب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ میری ہیلی کاپٹر میں آیا، نہیں آیا. وہ 10 لوگ ہیلی کاپٹر میں موجود تھے. میں بندے کو جانتے ہی نہیں ہوں. میں نے زندگی بھر نہ میں لدھیانوی سے میں نے بات کی ہے، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ میں نے اس کے ساتھ کبھی اپروچ بھی کیا. انفیکٹ اس نے بھی ریسنٹلی سما پہ
ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھے فون کر کے کہا ہے مجھے سپورٹ کرو، لیکن گورنر نے مجھے اپروچ کبھی نہیں کیا. تو میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ میرے قریب لگے. اگر کسی نے الزام لگایا ہے یہ تو انہیں اس سے لگایا ہے کہ وہ کہتے نا کہ ہر ایک کے منہ پہ کلک مل لو تو شاید ہمیں کوئی نوٹس نہیں کرے. تو آپ سمجھتے ہیں ان کو کسی نے کہا کہ آپ پہ الزام لگائیں؟ یہ تو الزام پنجاب حکومت نے لگایا ہے اور یہ جھوٹ ہے. یہ تو ہر بندے نے کہا ہے جھوٹ ہے. میں تو جس دن یہ ایسی بات ہوئی تھی میں آئی کیم آن ٹیلی ویژن، جو میں کبھی آتا نہیں ہوں ڈائریکٹ بیپر پہ، اور میں نے وہاں بیان دیا تھا اگر کوئی سپاہ صحابہ کا بندہ اگر میرے سٹیج پہ میرے نالج کے ساتھ بھی چڑھا ہو تو میں تو اس کو کان سے پکڑ کے نیچے پھینک دیتا. ان کو کہے نا ایسا بیان دیں، وہ نہیں دے سکتے. تو میں نے تو واضح